اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم کو پیدا فرمایا اور فرشتوں سے یہ کہا کہ میں خلیفہ بنانا چاہتا ہوں. اللہ کا خلیفہ نہیں، لا لا لا، اللہ کا خلیفہ کوئی ہو نہیں سکتا. جی ابن تیمیہ نے کہا کہ اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ کا خلیفہ ہے آدم، تحقیق کس نے کفر کیا. اللہ کو کوئی خلیفہ ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے خلیفہ کہتے کس کو ہیں؟ کوئی شخص کوئی کام کر رہا تھا، ایک شخص کے ذمہ ایک کام ہے، وہ کہیں چلا گیا تو ایک آدمی کو اس کی جگہ پر رکھ دیا گیا، وہی کام کرنا ہے جو وہ کرتا تھا، جو ابھی نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں خلیفہ. تو اللہ کا خلیفہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا. اللہ کو موت نہیں آتی. اللہ تو ہر جگہ جو ہے ہر جگہ سے دیکھ رہا ہے. اللہ کیا کہا اللہ نے؟ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانا چاہتا ہوں. فرشتوں نے فوراً کہا، دیکھو بڑی عجیب بات کہنے جا رہا ہوں میں. فرشتوں نے کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، ایسی مخلوق تو بنائے گا جو زمین میں فساد کرے اور خون بہائے. سوال یہ ہے کہ فرشتوں کو کیسے معلوم ہوا کہ یہ جو مخلوق پیدا کی جائے گی وہ خون بہائے گی اور فساد فساد کرے گی؟ نقطہ میرا اس سے پہلے یہاں جن رہتے تھے، انسانوں سے پہلے یہاں جن رہتے تھے. وہ آپس میں لڑتے رہتے تھے، خون بہاتے رہتے تھے، خون بہاتے رہتے تھے. تو ان کے فساد کو دیکھ کر کے فرشتوں نے ایسی بات کہی. جی جی ایک بات تو یہ. اور دوسرے آپ دیکھیں کہ پہلے کہا کہ زمین میں فساد کرنا، اس کے بعد کہا کہ خون بہانا. پتہ یہ چلا کہ من اعظم الفساد فی الارض، من اعظم فساد فی الارض سفک الدماء، روئے زمین پر سب سے بڑا فساد کسی کا مرڈر کرنا ہے. آج تو انسانی جانیں کس قدر ارزاں ہو گئی ہیں، بات بات پر آدمی کو موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے. اللہ یہ دیکھو نوری مخلوق ہے، کہہ رہی ہے کہ سب سے بڑا فساد فی الارض خون بہانا ہے، مرڈر کرنا ہے لوگوں کا. اور قیامت کے دن عبادات میں سب سے پہلے سوال نماز کے بارے میں ہوگا اور معاملات کے بارے میں سب سے پہلا سوال خون کے بارے میں ہوگا. اور یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ سب سے پہلا گناہ جس نے کیا یہ قتل والا، وہ قابیل ہے، آدم کا بیٹا ہے. اب جتنے بھی قتل ہوں گے اور قتل کا جو گناہ رہے گا اس کا ایک حصہ اس کے اوپر لادا جاتا رہے گا قیامت تک. نقطہ یہ ملا کہ کوئی ایسی غلط سنت چھوڑ کر نہ جاؤ کہ تمہارے بچے اس کی اقتدا کریں. اگر کوئی غلط طریقہ چھوڑ کر کے گئے ہیں اور بچے اس کے اوپر چل رہے ہیں تو آپ کو اس کا گناہ برابر ملتا رہے گا. جی جی یہ بات بتائیے. اچھا کیا اللہ مشورہ طلب کر رہا ہے فرشتوں سے کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے جا رہا ہوں، آپ کا کیا خیال؟ لا لا، اللہ لا یحتاج الی مشورہ. اللہ تبارک تعالیٰ کسی مشورے کا محتاج نہیں ہے. وہ بتا رہا ہے، خبر دے رہا ہے. اور یہ سن کر کے فرشتوں نے کہا رب تعالیٰ تو ایسی مخلوق بنائے جو فساد فی الارض کرے، خون بہائے. تو کیا یہ فرشتوں کا اعتراض تھا اللہ تبارک تعالیٰ کے اس فیصلے پر؟ لا لا لا، فرشتے نوری مخلوق ہے، وہ اللہ کے کسی فیصلے پر اعتراض کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ رب تعالیٰ یہ مخلوق کون سی بنانے جا رہا ہے؟ اگر ہماری عبادت میں کوئی کمی ہے تو ہم جاننا چاہتے ہیں. ویسے ہم تیری تسبیح و تقدیس تو کر ہی رہے ہیں. دیکھو وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ. اور عجیب بات یہ ہے کہ یہ نحن نسبح جملہ اسمیہ ہے. اور جملہ اسمیہ یہ استمرار اور دوام پر دلالت کرتا ہے، یعنی فرشتے ایک لمحہ بھی تسبیح سے غافل نہیں ہوتے. اللہ اکبر، جملہ اسمیہ ہے نحن نسبح. تو یہ دیکھو ایک ہے تسبیح، ایک ہے تحمید اور ایک ہے تقدیس. تینوں کا فرق سمجھے. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. تو ایک ہے تسبیح. تسبیح کسے کہتے ہیں؟ نفی ما لا یلیق بہ، اللہ تبارک و تعالی سے ایسی صفات کی نفی کرنا جو اس کے شایان شان نہیں ہے. ایسا نہیں، جیسے اللہ لا ینام، اللہ سوتا نہیں ہے. اللہ لا یموت، اللہ مرتا نہیں ہے، اسے موت نہیں آتی. اور اللہ لا یاکل، اللہ کھاتا نہیں ہے. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ کو جو ہے اونگ آتی ہے اور نہ نیند آتی ہے. تو یہ نہیں آتی نہیں آتی نہیں آتی، تو گویا کہ آپ عیوب کی نفی کر رہے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ سے. یہ تسبیح ہے، اللہ تبارک تعالیٰ سے عیوب کی نفی کرنا. سونا عیب ہے جی،
اللہ اگر سو جائے ایک لمحے کے لیے کائنات کا کیا ہوگا؟ تو اللہ لا ینام، اللہ سوتا، اللہ کھانے کا محتاج نہیں ہے، اللہ لا یاکل، تو نہیں ہے نہیں ہے نہیں، یہ ہے تسبیح۔ اور تقدیس کسے کہتے ہیں؟ اس بات ما یلیق بھی، ان تمام صفات کا اس بات کرنا جو اس کے شائن شان ہے۔ کیا؟ اللہ رحیم، اللہ غفور، اللہ رحمان، اللہ رحیم وغیرہ، یہ ساری چیزیں، اللہ رازق، اللہ رزاق، تو یہ ساری چیزیں جو آپ ثابت کر رہے ہیں یہ ہے تقدیس۔ نفی کرنا یہ تسبیح ہے، اور ثابت کرنا تمام صفات کمالیہ کو یہ ہے تقدیس۔ اچھا حمد کسے کہتے ہیں؟ حمد کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کی تعریف کرنا اس کی صفات کمال پر۔ گویا کہ صفات تحمید کے اندر تین چیزیں ہیں، کیا؟ ایک تو ہے ثنا تعریف، اور دوسرا ہے محبت، اور تیسرے تعظیم۔ یہ ثنا پلس محبت پلس تعظیم از اکول ٹو تحمید۔ اسی وجہ سے کہا گیا ہے وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، تسبیح کے بعد تحمید ہے، تحمید بعد تعریف کرنا اللہ تبارک تعالی۔ ہم اس وجہ سے اللہ کی تعریف کر رہے ہیں کہ وہ غفور الرحیم ہے، ہم اس وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ کی تعریف کر رہے ہیں کہ وہ رب العالمین ہے، تو یہ ہے تحمید۔ تو سمجھ میں آیا؟ تسبیح کا مطلب ہوتا ہے اللہ سے عیوب کی نفی کرنا، لا ینام، اللہ لا یک۔ اچھا تقدیس کسے کہتے ہیں؟ تمام صفات کمالیہ کو اس کے لیے ثابت کرنا، اللہ غفور ہے، رحیم ہے وغیرہ۔ اور تحمید کسے کہتے ہیں؟ تحمید میں تین چیزیں ہیں، ایک تو ثنا ہے تعریف، میں اس وجہ سے اللہ کی تعریف کر رہا ہوں کہ وہ غفور رحیم۔ تو تحمید کا مطلب ہے کہ الثنا پلس محبت اور پلس تعظیم از اکول ٹو تحمید۔ یہ دیکھو یہ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم اس کے لیے کافی ہیں، تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، تیری تقدیس کرتے ہیں۔ عبادت میں کیا کمی ہے کوئی ہماری؟ اللہ نے فرمایا انی عالم ما لا تعلمون، میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ جی بس بات ختم ہو گئی۔